قرآن مجید کی جو آیت ہے ادھر کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی. تو اس سے بعض نے اثر کا مراد لیا. دوسری جگہ یہ آتا ہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائیوں کے برے کاموں سے روکتی ہے. اب دیکھیں، ایک آپ نے حفاظت کرنی ہے نماز کی، نماز حفاظت کرے گی آپ کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوئے. میں جو بات کرنے لگا وہ آپ کی اس جسم نہیں، اس روح کے متعلق ہے زیادہ، اس کا تعلق زیادہ روح سے. یہ جو نماز بھی ہے یہ بھی اس کا تعلق بھی روح سے ہے. یہ بدنی عبادت ضرور ہے، لیکن آپ ذرا سا سوچیں تو یہ اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہے. اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہے، یعنی کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سے باتیں کرتے ہیں. اور قرآن جب پڑھتے ہیں نا تو آپ سے رب باتیں کرتے ہیں، یعنی آپ سے اللہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ رشتہ، یہ والا جو سلسلہ ہے نا، یہ دنیاوی نہیں ہے، دنیا کا اس والا نہیں ہے. یہ سلسلہ اوپر سے، ادھر عرش سے. یہ نماز والا اور جو قرآن والا سلسلہ ہے یہ کہاں سے؟ عرش سے. اس کا تعلق خوراک وغیرہ جسم سے نہیں ہے. یہ جو باتیں اس کا تعلق عرش سے. استاد کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ روحانی باپ، یعنی اس کا تعلق بھی روح سے. یہ آپ کے جسم کو نہیں لاتا. یہ ماں باپ اس طرح بدنی ماں باپ نہیں ہوتا، لیکن یہ آپ کا وہی سلسلہ ہوتا ہے کہ رب کے ساتھ رشتہ مضبوط کرواتا ہے، تبھی یہ روحانی باپ کہلاتا ہے. سمجھیں بات؟ اب جو بات ہے وہ اس طرح کی ہے کہ بچوں، روحانی طور پر ہماری یہ جسم کے ساتھ جو روح کا تعلق ہے وہ بہت کرپٹ ہو چکا ہے. اس کو بند کریں. کرپٹ ہو چکا ہے. سلسلہ اس طرح ہے بچوں کہ ہم بدن کی لذتوں کی خاطر، ادھر بدن کی لذتوں کی خاطر روح کو ڈیمیج کر رہے ہیں. ذرا بات سنیں، بدن کی لذتوں کی خاطر روح کو ڈیمیج کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں گانے سننے میں کان ہے نا، وہ گانے سنتے ہیں، آنکھیں فلمیں دیکھتی ہیں، کلپس مختلف دیکھ رہی ہیں، پکچرز مختلف دیکھ رہی ہیں. تو جو ساری کدھر ہوتی ہے؟ ان چیزوں پر. کہ جس طرح ہم یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دراصل وہ روح کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. غذا ایسی غذا جو آپ کے اس سسٹم کو خراب کر رہی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں قرآن سن کے جسم کے ساتھ جو وہ روح کا تعلق تھا وہ مضبوط ہوتا ہے. دیکھیں، ہم نمازوں سے ذرا غافل ہوئے، آٹومیٹیکلی ہماری زبان پر سے قرآن ہٹ گیا. قرآن ہٹ گیا تو آٹومیٹیکلی ہم نے گالی گلوچ بھی یوز کرنا شروع کر دی. اور ایک دم آپ کو یہی کہنا ہے کہ یہ سسٹم کیسے کرپٹ ہو جاتا ہے. ایسے کرپٹ ہو جاتا ہے. آپ نے وضو نہیں کیا، آپ نے دماغ کو صاف نہیں کیا، اپنے جسم کو صاف نہیں کیا، نماز میں پابند نہیں ہوئے، اور نقصان اس کا یہ ہو گیا. نقصان اس کا کیا ہو گیا کہ ہماری جسم کو، ہماری روح کو جس غذا کی ضرورت تھی ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. دیکھیں، جیسے بچہ پاپڑ وغیرہ کھا رہا ہے، جس طرح کوئی نسوار ڈالنے والا یا سگریٹ پینے والا، اس کے بغیر اس کو کوئی چارہ ہی نہیں محسوس ہوتا. وہ رمضان کے روزہ افطار کرتے بچوں تو پہلے سگریٹ کی طرف دوڑتا ہے. ذرا توجہ سے سنیں. وہ جسم کا ایسا نہیں، اس کی ضرورت کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنا ذہن بنا لیا کہ میں سگریٹ پیوں گا تب میری خوراک ہضم ہوگی. میں جو ہے پاپڑوں کے بغیر اس کا بچے کا جو ہے اس کو انجوائے نہیں کرتا، ٹیسٹ ہی نہیں بنتا. اور حالانکہ اس کو پتہ ہے یہ چیز کیا کر رہی ہے؟ نقصان دے رہی ہے، جسم کو نقصان دے رہی ہے. ایسے ہی ہے بچوں کہ ہمارے یا آج موبائل کا یوز، گیموں کا یوز، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، یہ ان چیزوں سے ہم بہت بڑے عالم اسکالر بن سکتے تھے، بہت زیادہ کچھ دین سیکھ سکتے تھے. اللہ نے یہ چیزیں بنائی ہی اس لیے تھیں کہ تاکہ یہ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ اور مضبوط ہو، اور مضبوط ہو. ہم نے اس کا تعلق غلط یوز کیا. قرآن ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اس پر غور و فکر کا حکم دے دیا ہے.
غور و فکر کا حکم دے دیے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم قرآن پر غور و فکر کر ہی نہیں رہے. اس کے مقابلے میں دوسرے سبجیکٹس کو اس سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. اسی طرح ہماری غور و فکر آخرت کے بارے میں نہیں ہے، دنیا کی چیزوں کے بارے میں زیادہ ہے. ایک آدمی کوئی بھی مرنے سے پہلے اس کی کوشش یہ نہیں ہوتی کہ میں بخشا جاؤں، میری اولاد نیک ہو جائے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اولاد کے لیے کچھ کر جاؤں، میں اولاد کے لیے کچھ بنا جاؤں. اور جی ہم نہ بھی ہوئے تو پیچھے یہ بچوں کے لیے گھر بن جائے. اور ہم نہ بھی ہوئے کم از کم پیچھے اتنا ہونا چاہیے جی کہ بچے اپنے جو ہے گھر سنبھال سکیں. تو اس کو اس کی فکر اللہ نے کی کرنے کا حکم ہی نہیں دیا. اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں بھی رزق دیا ہے اور ہم انہیں بھی رزق دیں گے. اور اس بندے کو جو ہے رزق دینے والے پر یقین ہی نہیں رہا. تو تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا، سسٹم کرپٹ ہو گیا. تعلق جوڑنا تھا، اس نے توڑ دیا. اس کو اللہ پر یقین ہی نہ رہا. جس کہ ہم لوگ جس وقت جس قرآن کو تدبر کے لیے اللہ نے، غور و فکر کے لیے اللہ نے نازل کیا تھا، ہم نے اس قرآن کو وہ جگہ دی ہی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہدایت کا رستہ اس میں، یہ پڑھو گے تو تمہیں ساری ہدایت ملے گی، دنیاوی، دینوی، اخروی، ہر طرح کی ہدایت وہاں سے ملنی تھی. اس کو بچوں بڑے ہی غلط انداز میں ہم سے چھین لیا گیا. غلط انداز میں چھین لیا گیا. ذرا سوچیں، اسی قرآن کو غور و فکر کرنے سے ہم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ سکتے تھے. تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. کس طرح چھوڑ دیا؟ ایک تو ہم نے اس قرآن کا جو پڑھنے کا، جو سیکھنے کا طریقہ کار تھا، یہ آپ کی تعلیم القرآن کی کتاب ہے، اس کے اندر دیکھیں ترجمہ لکھا ہوا ہے، بہترین سمجھ آنے والا ہے. تو ایک تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا. دوسرا، اللہ نے جو فیسلٹیز دی تھیں، اللہ نے موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، یہ سب کچھ دیا تھا، اللہ نے یہ نعمتیں دی تھیں. اللہ بچائے انہیں بھی اور آپ کو بھی. آپ کی بچوں آج کوشش نہیں ہوگی، میں یقین جانے کہ سفید داڑھیوں والے، سفید بالوں والے لوگوں کو دیکھے انہوں نے قرآن سیکھنے لگے اور بہترین سیکھا ہے. انہوں نے بہترین قرآن سیکھا ہے. اور یہی نہیں، عربی میں سیکھا ہے، ترجمے سمیت سیکھا ہے، تفسیر سمیت سیکھا ہے. یہ آپ کو کسی عمر میں بھی روکتا نہیں ہے. صحابہ کرام کو جس وقت قرآن ان کے سامنے نازل ہو رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو کیا تھا؟ ان کی عمریں کسی کی 80 سال تھی، کسی کی رسول کی عمر 50 سال تھی، کوئی 55 سال کے تھے. اور ان لوگوں نے دیکھیں کہ قرآن کی آیات کی تشریحات کی ہیں. اور اس عمر میں اور اس طرح کے سٹیجز پر جب اتنے خطرے کے حالات تھے، ہم کیا کر رہے ہیں بچوں؟ صرف بچوں ایک سورۃ حجرات اٹھا کے دیکھتے ہیں نا، سورۃ حجرات میں ہر آیت ایک اللہ کی طرف سے جو ہے ہمارے لیے ایک رحمت، نعمت اور گائیڈ لائن ہے، ہر آیت، ہر لفظ. لیکن میں سورۃ حجرات کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اے ایمان والو، جاسوسی مت کرو. جاسوسی سے روکا گیا، آنکھوں کے اشاروں سے روکا گیا، آنکھوں کے جسم کے اشاروں سے روکا گیا. ہاں جی، غیبت سے روکا گیا، چغلی سے روکا گیا. تو وہ ایک صرف سورت کے اندر برے القاب سے مت پکارو دوسروں کو، ادھر استہزاء نہ کرو دوسرے کا. یہ وہ ساری بیماریاں جو بچوں آپ لوگوں میں ہم میں ہوتی ہیں. گالی دینے کے بارے میں سورۃ حجرات میں آ گیا، برے نام رکھنا دوسرے کا جو ہے یہ تم پر بڑا گناہ ہے، آیت قرآن مجید کی اسی سورت کی. ہماری اصلاح بچوں کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم نے قرآن کو بالکل پھینک دیا ہے. اللہ نے فرمایا نا کہ یہ قرآن کو، اللہ کی کتابوں کو، تورات، زبور، انجیل، قرآن، ان کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے. تو بعض لوگ کیا سمجھے؟ انہوں نے اس سے یہ دلیل لی کہ قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کرنی. انہوں نے اس سے یہ دلیل لے لی. یہ مطلب نہیں تھا. پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مقصد تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت کو لیا ہی نہیں اپنے اوپر. قرآن کی آیت سامنے آتی ہے، ہم اس کو دھتکار دیتے ہیں بچوں. آج بھی اگر کوئی بچہ دوسرے کو گالی دیتا ہے، ادھر آنکھ سے ایسے اشارہ کسی کو کرتا ہے، قرآن کا رد کر رہے ہو. کسی کی بات اس کے پیٹھ پیچھے کر رہا ہے، وہ قرآن کا رد کر رہا ہے. یعنی اس کو اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ کی کتاب پر یقین نہیں ہے، وہ نہیں مان رہا. آج بھی اگر کوئی دوسرے کو کسی نام سے پکار رہا ہے، وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا. وہ اشفاق احمد کا وہ زاویہ پروگرام میں ایک وہ بات کر رہے تھے نا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے.
اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. تو سیدھا سیدھا قرآن مجید کی ایک کوئی صورت بھی اٹھاؤ, آپ کے سامنے پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے, آپ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاؤ گے. لیکن بچوں ڈیرا ڈال دیا ہے, بسیرا کر دیا ہمارے دلوں پر اس شیطان نے, اور اس کو جگہ آپ نے ہم نے خود دی ہوئی ہے. یہ جنگ بڑی بچوں سخت جنگ ہے, بہت جہاد ہے یہ, اس شیطان سے اپنے جسم کو, اپنی روح کو, اپنے گھر والوں کو بچانا. کو انفسکم و اہلیکم نارا, اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ کے عذاب سے بچاؤ. اللہ خود حکم دے رہے ہیں, اور بچاؤ, تمہیں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. اور ہم بچوں سمجھتے ہی نہیں اس بات کو. اتنی تقریریں, اتنی آیتیں سننے کے باوجود اگلا دن پھر ہوتا ہے نام نماز میں پابند ہوئے, ہم پر اثر ہی نہیں ہوتا, دل سیاہ پڑ چکے ہیں. بچوں مرتے ہیں نا, مریں, بھوکے مرتے ہیں مریں, گرمی سے مرتے ہیں مریں, سردی سے مرتے ہیں مریں, کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی. کوئی بھی بندہ گھر کا کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ, لیکن نماز نہ چھوڑیں. بچوں کوئی ہوم ورک نہ ہو, کوئی گھر کا کام نہ ہو, سب بھوکے مار رہے ہوں, لیکن قرآن کو نہ چھوڑیں, قرآن کی تعلیم حاصل کریں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, نام ان کا عبداللہ تھا, ذرا توجہ رکھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, اس طرح میں باتیں کر رہا ہوں نا, اس طرح وہ باتوں میں مصروف ہوتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اقدس میں موجود ہوتے, باتیں کر ہوتے, بے ہوش گر جاتے, بے ہوش ہو گئے. صحابہ کرام پانی ڈال کے بچوں ان کو ہوش لاتے, پتہ چلتا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا تو پیٹ بالکل جو ہے سمٹ کے ساتھ لگ گیا ہے. ابو ہریرہ کچھ کھایا ہے کہ دن نہیں, کل کچھ کھایا تھا. 3 دن گزر جاتے تھے, مجبوراً جسم جو ہے کنٹرول کرنا ختم, بی پی شوگر سب کچھ ختم, ڈاؤن ہو جاتا اور آخر کار گر کے بے ہوش ہو جاتے بچوں. لیکن ایک لمحہ پڑھائی کے بغیر ضائع نہیں کرتے, اس قرآن کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اقدس کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑتے تھے. دیکھو آپ کو ہمیں پیدا کس لیے کیا اللہ نے؟ ہاں جی, اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے انسان کو اور جن کو نہیں پیدا کیا مگر الا لیعبدون, مگر عبادت کے لیے. یعنی کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا, صرف ایک کام بتایا, مگر عبادت کے لیے, صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. اور اس عبادت کو کی ہمیں 1% فکر نہیں ہوتی. یہاں سے آپ جاتے ہو, یہاں سے باہر نکلے بچوں, پھر وہی ہا ہو کی آوازیں, وہی سب کچھ, وہ سب کچھ آپ نے پیٹھ پیچھے پھینکا یا نہیں؟ قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینکا یا نہیں پھینکا؟ آپ نے انکار کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے انکار کیا, گناہگار ہوئے. لیکن بچوں ذہن میں رکھیں, اللہ کو پسند ہے ایسے بندے, یہ جو اپنے دلوں کو صاف کریں, زنگ ہٹائیں. اور بچوں یہ زنگ صرف اللہ کو یاد کرنے سے ہٹتا ہے. ادھر جی, جو اللہ کا ذکر جس دل میں نہیں ہے, اللہ کا ذکر کی میں آپ کو باتیں بھی بتا دوں. پہلا اللہ کا ذکر ہے نماز, اللہ کے ذکر کا دوسرا طریقہ قرآن, اللہ کے ذکر کا تیسرا طریقہ ہر موقع پر 24 گھنٹے سوتے جاگتے, ہر موقع کے اذکار. ذکر واحد ہے, اذکار اس کی جمع ہے, صرف ایک آدھ ذکر نہیں, اذکار. اور پھر بچوں اذکار کے اندر تمام وہ اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ حکم دیا ہے, طریقہ بتایا ہے, اس کے مطابق پڑھنا. یہ 4 باتیں ذہن میں رکھیں, زنگ اترے دل کا. بچوں آپ ایک نماز پڑھیں گے, دوسری نماز کو آپ کا جی نہیں چاہے گا, آپ سمجھو گے آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی. جس بچے نے ایک نماز پڑھی اور اگلی نماز کے لیے اس کا دل تڑپا, اور اس وقت پر گھڑی نہ ہوئی, اذان نہ ہوئی, کچھ بھی نہ ہوا, لیکن اس کا دل سٹینڈ اپ ہو گیا, ایک دم اس کے دل نے کہا کہ اٹھو نماز کے لیے, تو بچوں قبول پچھلی تب ہوئی ہے. اور ہمیں آپ کو بچوں میں تو زوروں سے گھروں سے کہا جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے, اور نماز پڑھ لیا کرو, جاؤ نماز کو. سمجھنے کی بات ہے بچوں, بار بار آپ کو میں کہتا ہوں نماز کا, بار بار قرآن کا کہتا ہوں. آپ یہ اپنی زیادہ نہیں بچوں, آپ اپنی صرف جو ہے تعلیم القرآن کی کتاب اپنی جو ہے نا, اس کو غور کر کے پڑھو, غور کر کے پڑھو. ایک آیت پر غور کرو کہ بچوں آپ کے دل نے اگر رونا شروع کر دیا تو سمجھ لو کہ پھر اب آپ اس سٹیج پر پہنچے ہو کہ آپ کا زنگ اتر رہا ہے. یہ زنگ یہاں کے آنسو سے اترے گا, یہ زنگ 24 گھنٹے اللہ کے اذکار میں گزارنے سے اترے گا.
یہ زنگ بچوں دنیا سے ذرا سے ہٹ کے گزرے گا. دوسروں کے کام آنے سے یہ زنگ اترے گا. اندر کی آپ کو سیٹسفیکشن جب تک نہیں ہوتی, آپ کو پتہ ہے یار میں یہ اس کے ساتھ گندی باتیں کر رہا ہوں, میں ایک نے گالی دی ہے اس کو, میں نے اس پر آواز دی ہے, اور اے کر کے میں بول رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں بولا, بولے صحابہ کرام اس طرح بولتے تھے. پھر وہی بات آتی ہے, سورۃ حجرات اٹھا کے دیکھو کہ تم جیسے آپس میں بول رہے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس محفل اقدس میں جو ہے اس طرح نہ بولو. تمہارے اوپر جو ہے دوسروں کو برے القاب سے مت پکارو, تمہارے اوپر دوسروں کو برے القاب سے پکارنا بڑا گناہ ہے. ہاں جی, تم دوسروں کو کا استہزاء مت کرو, تم کسی کو حقیر مت جانو. ہو سکتا ہے کہ دوسرا تم سے بہتر ہو. ہاں جی, یہ اور عورتوں کو الگ مردوں کو الگ پھر کہہ دیا گیا, تم میں سے کوئی عورت کسی دوسری عورت کا استہزاء مت کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ عورت تم سے زیادہ بہتر ہو, اور تم میں کوئی مرد کسی مرد کا مذاق مت کرے. استہزاء سے مراد مذاق مت اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہو, یہ قرآن کہتا ہے. تو بچوں اخلاقیات وہ تھا نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا صحابہ کرام کو کہ اے صحابہ سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے تو, لیکن اس سے بھی اونچا بلند. دوسرے صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد, کسی نے کہا حج, روزہ, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ ہاں یہ بھی ہے اچھا ہے, لیکن اس سے بھی اوپر ایک عمل ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق. اب بچوں میں اگلی بات پھر کرنے لگا, ایک جس کی کیٹیگری میں ہم ان دونوں کیٹیگریز میں ہم آتے ہیں. آپ ذرا سوچ لو, ہم بعض اوقات بچوں کو بھی اتنی گندی لینگویج استعمال کرتے ہیں, بچوں کو اتنی غیر اخلاقی حرکات کرتے ہیں. مجھے ٹیچرز بعض کا شکایت کرتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ جی تو سمجھائیں نا, بچے ہیں ابھی ان کو سمجھایا جائے. غیر اخلاقی حرکات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں یہ فرمایا, ذرا سننا غور سے, تم مجھے دو چیزوں کی گواہی دو, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو, میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. میں محمد تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. ہاں جی, تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو, میں محمد تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں, خوشخبری دیتا ہوں. کن دو چیزوں کی گارنٹی مانگی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز جو تمہاری ٹانگوں کے بیچ ہے, اور وہ چیز جو تمہاری جبڑوں کے بیچ ہے. بچوں ٹانگوں کے بیچ میں شرمگاہ ہوتی ہے, اور جبڑوں کے بیچ میں زبان ہوتی ہے. تو بچوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم مجھے ان دو کی گارنٹی دو, میں تمہیں جنت, میں محمد تمہیں گارنٹی دیتا ہوں جنت کی. تو بچوں ذرا سا سوچیں, اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے سوچیں کہ میرے پیارے, آپ کے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آفر کر رہے ہیں جنت کی, اور ساتھ گارنٹی اپنی ڈال رہے ہیں. آپ کی بات سے ہمیں کیا لگا؟ نہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے جو ہمارے جبڑوں کے بیچ ہے, نہ ہم اپنی شرمگاہ کو کنٹرول میں رکھیں گے جو ہماری ٹانگ کے بیچ ہے. بچوں اتنا کھول کے میرے نبی نے اتنی باتیں بیان کی, ذرا احساس کرو خدا کے لیے. بچوں اللہ کا واسطہ ہے آپ کو, میں پھر کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے, ان دونوں کو محفوظ رکھو, بچاؤ. ورنہ بچو, اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنٹرول کرنے کی صورت میں جنت کی خوشخبری دی ہے, تو ان کو کنٹرول نہ کرنے کی صورت میں جہنم کی وعید بھی سنائی جا سکتی ہے. یہ دوسری طرف ذرا سا بات کو دیکھا کرو کہ ایک طرف جس چیز کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیں جنت کی, اور وہ کام نہ کرنے کی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ دوسری طرف جہنم. بچوں ایک چھوٹا سا عمل پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہ بچانے والا, جہنم کی آگ میں بری طرح جھلس رہا ہوگا. ادھر ٹاٹ اس کو پہنایا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ میں جھلسایا جائے گا. تو ذرا سوچو بچوں کہ ہم اپنے جسموں اور اپنے دماغوں کو کتنا پاک رکھتے ہیں. میں نے آپ کو اللہ کا واسطہ ڈالا ہے. بچوں میں نے آپ 10ویں کلاس سے میں شیورٹی لیتا ہوں اس بات کی, میں نہ سنوں
کہ 10ویں کلاس کا کوئی بچہ اس اتنی غیر اخلاقی گری ہوئی حرکت کچھ کی، یا اس نے غیر اخلاقی زبان سے الفاظ استعمال کیے؟ عزتیں محفوظ رکھو اپنی. دیکھو اس ایک ایک آیت کے بدلے جو ہے صحابہ کرام نے ملک فتح کیے ہیں، وہ ایک آیت کے پیچھے. کون سی؟ ان ایک آیت کے پیچھے، یہ بے حیائی سے بچنے کی آیتوں کے پیچھے. روم فتح نہیں ہو رہا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہاں پر ننگی عورتوں کو جو ہے ناچنے اور گانے کے لیے آگے دوڑا دیا، تاکہ یہ ان کی طرف دیکھیں اور بے حیائی کی طرف آئیں اور ہم ان کو شکست دے دیں، کیونکہ ان کو کسی اور طریقے سے شکست نہیں دی جا سکتی. تلوار کے زور پر ان کو شکست نہیں دی جا سکتی. اگر انہیں شکست دی جائے گی تو بے حیائی کے زور پر دی جائے گی. تو بچوں، عورتوں نے جب ان کو اپنی طرف مدعو کیا، اپنی طرف کھینچنے لگیں وہ عورتیں، تو سپہ سالار نے فوجوں کو رکنے کو حکم دیا، سائیڈ پر کیا اور تیز ترین گھوڑا دوڑایا، اور ایک لشکر سے نکل کے جو ہے تیز ترین گھڑ سوار جو ہے وہ بھاگتا ہوا یہ بات لے کر وہاں پہنچا. خط میں لکھا تھا کہ اے امیر المومنین، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت امیر المومنین تھے. صحابہ اکرام بڑے عرصے سے یہ میرے مجاہد جو ہے بڑے عرصے سے گھروں سے باہر ہیں، لیکن اس سے پہلے تو ہم کوئی جنگ نہیں آ رہے، لیکن اب ہمیں جو ہے خطرہ ہے اپنی عزتوں کی، اب بھی ہمیں خطرہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بچوں صرف ایک آیت لکھی جواب میں، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرو. یہ قرآن کی آیت ہے. آپ کو بچوں قرآن کی طرف کیوں نہیں جانے دیتا شیطان؟ آپ یہ پڑھو گے تو پھر تو آپ بچ جاؤ گے سارے گناہوں سے. یہ آیت واپس گھڑ سوار لے کر پہنچا. بچوں سپہ سالار جو تھا لشکر کے سامنے یہ آیت پڑھی، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرو. بچوں یہ آواز سب کے کانوں میں پڑی، ایمان کی طاقت جاگ اٹھی اور ایک دم سے تلواروں کی گونج سنائی دی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور لشکر جو ہے ایک دم اندر داخل ہوا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آیت کے اندر بچوں اتنا اثر ہے، وہ آپ کو مجاہد بنا دیتی ہے، لیکن اثر لے گا کون؟ آپ کا میرا امتحان نئے سے نیا شروع ہے.